Assalamu alaikum, class 7. How are you? I hope you all will be okay and safe at home. Class 7, we have studied in our first online class, chapter 1, that was our country in the Muslim world. Now we are going to start the chapter 2, that is the climatic regions of the Muslim world. Please open your books, and that is the page number 4. چیپٹر 2 کلائمیٹ ریجنز آف دا مسلم ورلڈ. یہاں پہ ہم اسٹڈی کریں گے کہ کلائمیٹک ریجنز مسلم ورلڈ میں کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں. تو سب سے پہلے فرسٹ آف آل ہم اسٹارٹ کریں گے ڈیزرٹ سے. ڈیزرٹس, واٹ آر ڈیزرٹس؟ یو ہیو آلریڈی ریڈ اباؤٹ ڈیزرٹس ان بک 1. اپارٹ فرام سم oases where water can be reached from underground sources, deserts have hardly any agricultural output, but some of them have immensely valuable minerals such as oil. یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ ڈیزرٹ جو کہ اب کلاس 6 میں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، تو اس میں ہم نے اواسس کے بارے میں پڑھا تھا. لیکن اواسس اور ڈیزرٹس جو ہیں ان میں ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ اواسس میں کہیں نہ کہیں سے پانی جو ہے نا وہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے، جو جہاں وہاں پہ نا فرٹائل جو ایک مقام ہوتا ہے، جو پلیس ہوتی ہے کسی بھی ریگستان کے اندر، تو وہاں پہ پانی کسی نہ کسی طریقے سے انڈر گراؤنڈ پہنچ جاتا ہے پانی. تو وہاں پہ ہم کچھ جو فرٹائل ایریا ہوتا ہے وہاں پہ ہم کوئی چیز اگا سکتے ہیں. لیکن جو ڈیزرٹس ہیں، ڈیزرٹس میں پانی نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو رین فال ہوتا ہے، سال میں جو بارشیں ہوتی ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے وہاں پہ پانی کی کمی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ڈیزرٹس کو ایک لحاظ سے امپورٹنٹ بتایا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ آئل ڈسکوری ہوتی ہے، وہاں پہ آئل ڈسکور ہوتا ہے. تو آج ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے. باقی بھی معدنیات ہوتی ہیں لیکن موسٹلی آئل وہاں پہ پایا جاتا ہے. The next paragraph is, the Muslim world seems to have been allotted more than its share of deserts. Almost 3/4 of all the major deserts in the world are in Muslim territories. ایک تہائی جو دنیا کے سب سے بڑے ڈیزرٹس ہیں، جو صحرا ہیں، وہ مسلمان ممالک کے جو ایریا ہے، جو ٹیریٹریز ہیں، اسی کے انڈر فال کرتے ہیں. موسٹلی جو ڈیزرٹس ہیں دنیا کے جو ٹاپ کے جو ڈیزرٹس ہیں وہ مسلم ممالک میں ہی فال کرتے ہیں. دیز آر دا سہارا ان افریقہ which makes up 60% of the total desert area in the world, the Arabian, Thar and Somali deserts, the Kizil Kum in Uzbekistan and the Stilat in Iran. یہاں پہ کچھ ڈیزرٹس کے نام بتائے گئے ہیں جو کہ دنیا کے ٹاپ ڈیزرٹس میں انکلوڈ ہوتے ہیں، جن میں سے سہارا ڈیزرٹ ہے جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیزرٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے، وہ افریقہ میں ہے. یہاں پہ اس کی ایک آپ کو چھوٹی سی پکچر بھی دکھائی گئی ہے نیچے، اب دیکھیں دا سہارا ان لیبیا. تو یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیزرٹ ہے. اس کے علاوہ یہ 60% جو ہے نا ٹوٹل ڈیزرٹس کا ایریا کور کرتا ہے. اس کے علاوہ دا عریبین بھی ایک ڈیزرٹ ہے، تھر ہے جو کہ پاکستان میں ہے، صومالی ڈیزرٹس ہے، دا کزل قم ان ازبکستان میں بھی ہے، اینڈ دا استلات ان ایران ہے. تو یہ وہ ڈیزرٹس ہیں جو کہ تمام مسلمان ممالک میں آتے ہیں، اور ٹوٹل جو ہے نا یہ ایک تہائی بڑے ڈیزرٹس، ان کو 3/4 آف آل دا میجر ڈیزرٹس کہا جاتا ہے ان کو. تو نیکسٹ آتے ہیں ہم سیمی ڈیزرٹس اینڈ اسکرب لینڈ. تو سیمی ڈیزرٹس اینڈ اسکرب لینڈ کیا ہوتا ہے؟ دس ہیز اوکیجنل رین بٹ ناٹ انف فار کراپس ٹو گرو سیٹسفیکٹرلی. یہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں بٹ اس لحاظ سے نہیں ہوتی جتنی ہمیں کسی بھی فصل کو اگانے کے لیے یا کسی بھی فصل کو بونے کے لیے چاہیے ہوتی ہے. بارش کی لمٹ وہ یہاں پہ کم ہے، یہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں. یہاں پہ ڈیزرٹس کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں لیکن اتنی نہیں ہوتی کہ ہم فصلوں کو ایک مطمئن طریقے سے جو کہ ان کو پانی چاہیے ہوتا ہے وہ ہم دے سکیں. اس وے میں بارشیں نہیں ہوتی اتنی زیادہ. لائک آرڈنری ڈیزرٹس
The daytime temperature is high and the nights are often cool. باقی ڈیزرٹس کی طرح یہاں پہ جو دن ہوتا ہے وہ زیادہ گرم ہوتا ہے، وہاں پہ ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے دن کو، لیکن جو رات ہیں جو نائٹس ٹمپریچر ہے وہ اکثر کم ہی ہوتا ہے. ٹمپریچر کم ہونے کی وجہ سے راتیں وہاں پہ ٹھنڈی ہوتی ہیں، رات کو گرمی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. Coarse, tough plants and shrubs grow as these have long roots which go down to whatever water exists below the surface. تو وہاں پہ بارشیں کم ہونے کی وجہ سے اور ٹمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے ایسے درخت اور پودے اگائے جاتے ہیں جن کی جو روٹس ہیں، جو جڑیں ہیں وہ لمبی ہوں، تاکہ وہ کہیں نہ کہیں سے انڈر دی سرفیس جو انڈر گراؤنڈ واٹر اویلیبل ہوتا ہے وہاں سے وہ پانی حاصل کر سکیں. تو ایسے علاقوں میں ایسی جھاڑیاں یا درخت یا پودے لگائے جاتے ہیں جن کی جڑیں جو ہے نا وہ روٹس وہ لمبی ہوں، تاکہ وہ ارد گرد کا جو نیچے انڈر گراؤنڈ پانی ہے وہ وہاں سے وہ حاصل کر سکیں. تو their only real use for agriculture is for wandering animals, especially goats and sheep. These are valuable for Pakistan because these hardy animals give hard, tough wool which is excellent for making carpets. Parts of western Pakistan are semi-desert. تو یہاں پہ بچوں وہ بتا رہا ہے کہ جو زیادہ تر ان علاقوں میں جو چیز یوز ہوتی ہے وہ وہاں پہ اینیملز کو وہاں پہ پالا جاتا ہے، اینیملز کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، اسپیشلی گوٹس اینڈ شیپ. بکریاں اور جو بھیڑیں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر موسٹلی وہاں کے لوگوں کا ایک پیشہ ہوتا ہے، وہ لوگ یہی ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور ان کی نسل بڑھانے کا کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. پاکستان کے جو ہماری کاٹن انڈسٹری ہے، پاکستان کے جو کارپیٹس وغیرہ ہیں، جو پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، اس میں ان کی جو وول ہوتی ہے وہ اس کا ایک بڑا حصہ کنٹریبیوشن ڈالتا ہے اس میں. جو ہم گوڈس اور شیپس ویسٹرن جو ایریا ہے پاکستان کا موسٹلی بلوچستان والی سائڈ پہ، تو وہاں پہ وہ لوگ یہ کیونکہ وہاں پہ فارمنگ اور کراپس وغیرہ اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے، تو وہ لوگ پھر جانور زیادہ پالنے پہ فوکس کرتے ہیں، اور ان جانوروں کی جو وول ہوتی ہے، جو ان کی چمڑی ہوتی ہے، وہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ایک خاصا جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے ان کی طرف سے کیا جاتا ہے. تو کلاس دس واز دا ٹاپک climatic regions of the Muslim world. In the next class we will discuss a new topic, so please go through this topic and read properly. Okay, goodbye, take care, Allah Hafiz.